السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ حدیث نمبر 5 ہے، حدیث نمبر 5 ہے۔ اللہ کے نبی کے فرمان کا ایک جز جو ہمارا ایک سلسلہ چلا ہے، اس میں نقل کیا گیا ہے کہ البر حسن الخلق، یعنی کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اب نیچے روایت کا جو حوالہ ہے وہ حدیث نمبر بھی دیا گیا ہے، اور کتاب کا نام جامع ترمذی لکھا گیا ہے۔ جامع ترمذی سیاہ ستہ کی کتب میں سے ایک کتاب ہے۔ اب یہ روایت کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے کے راوی ہیں۔ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے ایک سأل الرجل، ایک بندے نے آ کے اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ اب یہ سوال یقیناً ایسا سوال تھا جو بعد کی امتوں کے ذہن میں، امت کے لوگوں کے ذہن میں آنا تھا کہ نیکی ہے کیا، برائی ہے کیا۔ تو میں نے تو کچھ سال قبل ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں میں نے یہ لکھا تھا کہ صحابہ کے سوال اور نبی کے جواب۔ تو اس طرح کی چیزیں اگر صحابہ کے سوالات کو ہی جمع کر لیں تو میں سمجھتا ہوں ان سوالات کے اکارڈنگ اپنی لائف کو گزارنا شروع کر دیں تو ہم بہت حد تک اپنے معاشرے میں مسائل ختم کر سکتے ہیں، اپنی زندگیوں میں اعتدال میں نا روی پیدا کر سکتے ہیں، اور کامیابی ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ لیکن چونکہ ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں، ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کہ راتوں رات امیر کیسے ہونا ہے، کوئی ایسا دم کر دیا جائے کہ میری پراپرٹی میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے، کوئی ایسا دم کر دیا جائے اگر 20,000 سیلری ہے تو جناب وہ 50,000 ہو جائے، حافظ صاحب کوئی ایسا تعویذ کر دیں کہ جو میرے پاس نہیں ہے وہ راتوں رات میرے پاس آ جائے۔ یعنی کہ ہماری یہ ایک دنیا کو حاصل کرنے کی جو جدوجہد ہے نا، ہم اسی کی طرف بھاگ دوڑ رہے ہیں، اپنے ایمان کی جو اصل انسان کا مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا جو ہم مصداق بننا تھا، ہم نہیں بن پا رہے نا۔ ہماری اندر یہ کمیاں ہیں، وہ نچلے طبقے پہ بھی ہیں اور اوپر حکمرانوں تک تو بلا موجود ہیں۔ تو خیر، یہ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابی نے آ کے اللہ کے نبی سے، ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ نیکی اور برائی ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی نے نیکی کی جو ایک اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف اللہ کے نبی نے کی، وہ یہ کی کہ البر حسن الخلق، کہ نیکی یہ ہے کہ انسان کا اخلاق اچھا ہو۔ نیکی ہے یہ انسان کے اندر اس کا اخلاق اچھا ہو، اس کے اندر وہ کسی کے کام آتا ہو، وہ غربا کی مدد کرتا ہو، اس کا رویہ، اس کی زبان سے لوگ تنگ نہ ہو، اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان تنگ نہ ہو۔ اگر کوئی ماں بہن بیٹی ہے تو اس کی زبان، اس کے اخلاق، اس کی چیزوں سے، ان جسمانی اعضاء سے کوئی دوسری بہن بیٹی ماں جو ہے وہ تنگ نہ ہو، اس کا اخلاق اچھا ہو، خواتین اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتی ہوں۔ اور یعنی کہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کا اگر میں ترجمہ یوں کروں کہ البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اچھا اخلاق نیکی ہے، نیکی صرف اچھا اخلاق نہیں ہے۔ یہ اگر ہم سمجھیں گے کہ اچھا اخلاق ہی نیکی ہے تو باقی نیکیاں نہیں ہیں، تو یہ غلط ہے۔ یعنی کہ اب روزہ رکھنا بھی نیکی ہے، نماز پڑھنا بھی نیکی ہے، کسی کے ساتھ خوش طبی سے ملنا یہ بھی نیکی ہے۔ تو جبکہ اگر نیکی کی تعریف یوں کریں کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے تو باقی پھر تو بظاہر نیکیاں معلوم نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا اخلاق بھی ایک نیکی ہے، اچھا اخلاق بھی ایک نیکی ہے۔ تو اب یہ بھی نیکی ہے اور دیگر بھی نیکیاں ہیں۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے جو، اب اچھا اخلاق کیا ہے وہ عموماً ہمارا ہر معاشرے کا فرض سمجھتا ہے کہ اچھا اخلاق کیا ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک جو ہے وہ ہے، چھوٹوں پہ جو ہے وہ شفقت، بڑوں کا احترام، ٹھیک ہے۔ معاشرے کے افراد، نچلے طبقے جو افراد ہیں ان کی حسب توفیق ان کی امداد کرنا،
اور لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا، مشورہ دینا، لوگوں کے درمیان صلح کروانا، یہ ساری وہ سکلز ہیں جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے. یہی تو اللہ کے نبی بتانا چاہ رہے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی نے جو گناہ کی تعریف کی کہ فرمایا کہ گناہ وہ جو ہے جو آپ کے دل کو کھٹکے. اب یہ گناہ کی تعریف یقیناً ایک ایسی تعریف اور منجمد اور جامد تعریف ہے کہ اس کا اللہ کے نبی نے حق ادا کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو چیز آپ کے دل میں کھٹکے، گناہ کیا ہے؟ جو دل مہا کفی صدرک، جو آپ کے سینے میں وہ کھٹک پیدا کرے، ناگواری پیدا کرے. مطلب آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ نے ایک کام کرنے لگے، آپ کا ضمیر آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی بہن یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ جو کام ہے نا اس سے اگر میں یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے مطلب یہ ہے کہ لوگ مجھے شرمندہ کریں گے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. تو گویا کہ وہ گناہ ہی کی کیٹیگری میں آئے گا. گناہ یہ نہیں ہے، عموماً ہم اچھا کام بھی کر رہے ہوں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جس پہ لوگ اعتراض کریں وہ کام گناہ ہو جاتا ہے. بعض کا تو لوگ اچھے کام کے اوپر بھی اعتراض کر دیتے ہیں، یا بعض اوقات ہم بظاہر اور حقیقتاً اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، ہوتا بھی وہ اچھا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو. مطلب ہم اگر میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں نا، اگر کوئی مرد ہے تو اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے تو لوگ بعض اوقات جو اس کو نہیں پسند کرتے وہ کہیں گے یار آپ یہ کیا کر رہے ہو. تو ہمارا رویہ ہم نے یہ پیمانہ مقرر کرنا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ کیا اسلام کی کیٹیگری کے مطابق، اسلام کے قانون و ضوابط کے مطابق کیا وہ کام اچھا ہے کہ برا ہے. اگر برا ہے تو میں کر رہا ہوں تو میرا ضمیر مجھے ضرور کسی نہ کسی موقع پہ ملامت ضرور کرے گا کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے. یعنی کہ اللہ نے انسان کو ایسی فطرت میں پیدا کی ہے کہ انسان کی فطرت بھی انسان کو جھنجھوڑتی ہے کہ بھائی جو آپ کام کر رہے ہو کام غلط ہے. کیونکہ ہماری فطرت اسلامی ہے. اللہ نے انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے، تو جو فطرت ہے وہ ہمیں اسلام کی طرف ہی لے کے جائے گی، ہمیں گناہ کی طرف نہیں لے کے جائے گی. اور ہماری فطرت میں کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت. اگر ہم اس سے ہٹ کر اپنی فطرت کا استعمال کریں گے تو ہماری فطرت، ہمارا ضمیر جو ہے وہ ہمیں کسی نہ کسی موقع پہ جھنجھوڑے گا. یعنی کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو اگر وہ اس کی اطلاع مل گئی، لوگوں کو پتہ چل گیا. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ لوگوں کے مطلع کرنے سے ہمیں وہ چیز ناگوار گزرے، ہمیں شرمندگی محسوس ہو. مثلا میں نے کوئی کام کیا ہے، میں نے کسی کا پیسہ چرا لیا ہے، اب میں تو اس کو سمجھ رہا ہوں کہ میرے لیے اچھی بات ہے، لیکن جیسے لوگوں کو پتہ چلے گا تو میں شرمندگی محسوس کروں گا. لوگوں کو پتہ چلنے سے تو جو چیز ہم لوگوں کے معلوم کرنے سے، ظاہر ہونے سے ہم ڈرتے ہیں، تو ہم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ یہ بھی ایک میسیج اور پیغام ہے. تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان چھوٹی چھوٹی حدیث کو اپنی زندگی میں ان کے مطابق اپنانے کی، اور جن سے اعمال سے بچنے کی اللہ نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ان سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.